مارنا اور چلانا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں جانچا جائے۔ ایک سکہ یعنی ہیرے کی قدر چوری جانتا ہے، اور کہ ایمان والے کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں، ایمان والا اپنے مقام اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. عزیزان محترم، بزرگان دین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور تمام احاطے کے لوگ، تمام اطراف کی عوام اور تمام گاؤں کے معزز حضرات، تمام محبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پرنور اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، میں آپ ہی کے درمیان میں رہتا ہوں، حضرت نے میری تعارف کرا دیا ہے۔ آپ سے بس چند منٹ گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ جس ادارے کے اندر آپ بیٹھے ہیں، جس نسبت سے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ نسبت ایک عظیم نسبت ہے، وہ نسبت اپنے آپ میں ایک اعلیٰ نسبت ہے۔ جن بچوں کے صدقے میں میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جس محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس محفل کی نسبت جس چیز سے جوڑی گئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن جو اس ادارے کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں، آپ کے بچے اور اطراف کے جتنے بھی حضرات یہاں ہیں، ان کے بچے اس ادارے کے اندر تعلیم پاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا میں مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر مجھ سے اور آپ سے اور اس امت مسلمہ سے اور دنیا کے اندر جتنی بھی عوام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک چیلنج دیا ہے اور ایک ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ کس پر اتارا ہے؟ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا۔ پھر اللہ نے نازل کرنے کے بعد اسی آیت میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے، کوئی ماں نے ایسا لال نہیں جناب جو اس کی حفاظت کا توڑ دے دے یا کاٹ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری میں ہم سب کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا انتظام کیا۔ ان مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو علماء اس قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، ان سے معلوم کرو کہ قرآن آپ کے کہاں بستا ہے۔ آپ کے دل میں جو قرآن آپ نے بسایا ہے وہ اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی تجوری کا انتظام کیا ہے جو میری اور آپ کے ذہن سے بالا تر ہے۔ اللہ نے انسان کے ایک اعضاء کو چنا اور وہ انسان کا ایک جز ہے جس کا نام دل ہے۔ اللہ نے دل میں انسان کے ان طلبہ کے دل کو چنا اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ جب حافظ قرآن حفظ کو شروع کرتا ہے تو وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور دل
چلا جاتا ہے، پھر کوئی آدمی اس قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تجوری چنی ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کے اندر یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں، تمام کے اندر پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں، سب کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی ذمہ داری، اس قرآن کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ذرا ذرا سے ننھے ننھے بچے قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک کھڑے ہو کر پڑھ دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک معجزہ رب کا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی دنیا کے اندر اب تک نہیں آیا جو اپنی کتاب کو پورا حفظ سنا دے۔ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے ایک ادنا سے ادنا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ پورے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو سنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم، کتنا اچھا انتظام اس قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے، ورنہ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا کہ ہم نے اس کی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے، اور اللہ کر رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو، قرآن کریم کے پڑھانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ نبی کا فرمان سنیں۔ نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو اعلیٰ بتایا، جس انسان کو عرفہ بتایا، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ کوئی انجینئر نہیں، علماء، یا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، سب بنو، لیکن قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ضرور بنو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان، بہترین آدمی، بہترین بچہ، بہترین آدمی کون ہے؟ کسی اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے صرف اسی حدیث کے اندر کہا ہو، لیکن حضور نے اس کے علاوہ بھی حدیث کے اندر کہا کل قیامت کے دن وہ ماں باپ بھی خوشحال ہیں، وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ آج میری اور آپ کی نسل جب دنیا کے اندر کامیاب ہوتی ہے، دنیا کے کاموں میں کامیاب ہوتی ہے، جب میرا اور آپ کا بیٹا اعلیٰ کام کرتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ بنا لیتا ہے، تو ہم سینہ چوڑا کر بیٹھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے انہی ماں باپ پر جن کے بچے حافظ قرآن ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس بچے کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ حقارت کی نگاہ مجھے اور آپ کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بالکل میرے اور آپ کے ذہن کے اندر گھیر دیا ہے، مانو تم ڈاکٹر کو بڑا، مانو میں اور آپ انجینئر کو بڑا، ہم سب کو بڑا مانے، ہم سب کو جسے چاہیں اسے مانے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو بہتر بتایا، یہ ایک مہر لگا دی ہے اللہ کے نبی نے ان لوگوں پر، ان بچوں پر جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ان علماء پر جو قرآن کے پڑھانے والے ہیں، کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں اور آپ جس نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے یا محلے میں ادارہ ہے، اس کے اندر کیسے بچے رہ رہے ہیں، ان کے پاس میں رہنے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس میں کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے یہاں دو حق سب سے پہلے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج ادا کریں، یہ ایک اللہ کا حق ہو گیا۔ اس کے بعد میں حقوق العباد آتا ہے، حقوق العباد ہے بندوں کا
جن کا ہم پر حق ہے، ماں باپ پر اولاد کی تربیت کا حق ہے، ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے بنائیں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، انہیں گالی گلوچ نہ سکھائیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، محلے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کے اندر یا اس کے علاوہ جو گاؤں کا بڑا مدرسہ ہے اس کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، سوکھی کھاتے ہیں یا اچھی کھاتے ہیں، وہ کیسے سوتے ہیں، ان کے سونے کے بعد ان کے سونے میں کیسا لباس ہے، کیسا اوڑھنی اوڑھ رہے ہیں، کیسا بچھونا بچھو رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ ہمارے اوپر حق ہے ان بچوں کا، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ کسی آدمی کو عہدے پر بٹھا کر اپنا حق بھول جانا یہ سراسر بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے ذمہ دار کو بٹھا دیا، ہم نے کمیٹی کو بنا دیا تو ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے، یہ غلط فہمی ہے میری اور آپ کی۔ ہماری بھی پوری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتا دیا ہے تو میں اور آپ یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ایک عام آدمی ہے، عام آدمی سے جب میں اور آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی محبت آپ کو بچا لے گی؟ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جو لوگ دوست بناتے ہیں انہیں معلوم ہوگا جب ان کی دوستی پروان چڑھتی ہے، جب ان کی دوستی سر چڑھ کر بولتی ہے تو وہ کسی چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ عزت اور ذلت نہیں دیکھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں ہماری عزت ہے یا بے عزتی ہے، اس کام میں ہمارے بڑوں کی عزت ہے یا بے عزتی ہے، اور یہ محبت ایسی پروان چڑھتی ہے کہ اس میں کچھ پتا نہیں رہتا۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چل رہا ہوں یہاں کہ علماء سے محبت کرنا، ان طلباء سے محبت کرنا کل قیامت کے دن یہ بھی میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، میری اور آپ کی مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرے گی۔ اللہ معاف کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہانے تلاش کرے گا، اور ان بہانوں میں یہ بہانہ بھی کل قیامت کے دن کام آ جائے گا کہ اللہ میں نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے محبت کی ہے، میں نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے محبت کی ہے، میں نے تیرے ادارے سے محبت کی ہے، تیرے گھر مسجد سے محبت کی ہے، ان میں امامت کرنے والے سے محبت کی ہے، میں نے مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے محبت کی ہے، صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ افسوس ہوتا ہے اگر کوئی عالم کے ساتھ میں کوئی عام انسان محبت کرنے لگ جائے، ان سے دل جمی ہو جائے، اسے محبت ہو جائے، تعلقات زیادہ ہو جائے، لیکن عوام الناس کے اندر ایک جہالت آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عالم کا غلام بن گیا ہے، ایک عالم کا غلام بن گیا ہے، یہ اپنے علماء کے غلام بن گیا ہے، جبکہ یہ افسوس کی بات ہے۔ میں نے بتایا گئی بات، آپ اس بات کو لکھ لیں اور اپنے پاس میں رکھ لیں، اگر آپ کی نیت بالکل اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے علماء سے محبت کرنے کی ہوگی، ایک عالم سے محبت کرنے کی، اس لیے آپ محبت کر رہے ہوں گے ایک طالب علم سے، قرآن کے پڑھنے والے سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ ان علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ کا یہ عمل پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا بیڑا پار فرما دے گا، صرف اسی بات پر، صرف اسی بات پر۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں، نفرت اس قدر ہو گئی ہے اپنوں سے اور پرایوں سے کہ ہمیں نہ عالم کا پتہ ہے نہ ہمیں عام آدمی کا پتہ ہے، ہمیں بس اس طرح پتہ ہے کہ ہمیں حسد کرنا ہے، ہمیں بغض کرنا ہے، ہمیں نفرت کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا سامنے والا عالم ہے یا جاہل، بس ہمیں اپنی انا میں رہنا ہے۔ افسوس ہے ہمیں اس بات پر کہ جب معلوم ہوتا ہے، ایک آدمی سے معلوم کرو بھائی مدرسے چلا جا، میں نہیں جاتا جی وہاں، کیوں بھائی وہاں کیا ہے، ان سے میری بول چال، عالم نے اس کی بول چال ہے۔ اگر کسی آدمی سے یہ کہیں کہ یہ صدقہ مدرسے میں دے کر آ جا، نہیں میں نہیں جا رہا، اسے یہ چلا جائے، میں نہیں جاتا وہاں۔ اس قدر ہمارے حسد اور تکبر اور ہماری کینہ، ہمارا بغض اس قدر بڑھ گیا ہے۔ چلو ایک انسان سے الگ بات ہے اور آپ محبت نہیں کر رہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ادارہ
ایک مسجد ہے، اور اس حیثیت سے بھی میں اور آپ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. پھر ہمیں ان لوگوں سے یا ان پڑھنے پڑھانے والوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کو بتایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو میں نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں بدل سکتا. اس کا ہر اثر سچا ہے، اس کا ہر زبر سچا ہے، اس کا ہر زیر سچا ہے، اس کا ہر لفظ سچا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھانا ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے. اور ان ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، ان کے لیے فخر کی بات ہے. کل قیامت کے دن انہیں تاج پہنایا جائے گا، انہیں ایک ایسا نور جیسا تاج پہنایا جائے گا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. ایسا تاج ان ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اور وہ پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو حقیر نہ جانے، وہ پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو کمتر نہ جانے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، اللہ نے انہیں مرتبہ دیا ہے. اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کی محبت، اس قرآن کے پڑھنے کی بدولت اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک حافظ قرآن ہے تو باپ اس کا نام نہیں لیتا، باپ اس بچے سے کہتا ہے حافظ صاحب یہاں آئے. عوام بھی اس بچے سے کہتی ہے کہ حافظ یہاں آئے. کیوں؟ صرف اس قرآن کی بدولت ہے، اس قرآن کے پڑھنے کی بدولت ہے کہ اس بچے نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس بچے نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسانا شروع کر دیا ہے، اپنے سینے کے اندر سمانا شروع کر دیا ہے. تو اب اس بچے کا مرتبہ اور بچوں میں اعلیٰ ہوتا ہے، اس بچے کا مرتبہ محلے کے تمام بچوں میں اعلیٰ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے پڑھنے والا ہے. لیکن میرے بھائیو، یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ان ماؤں کے لیے ہے جو سن رہی ہیں کہ آج اسکول اور کالجوں میں بچوں کو ایسے بنا کر سجا کر بھیجا جاتا ہے جیسے یہ کہیں فنکشن میں جا رہے ہیں. لیکن جب مدارس کے اندر بچہ اٹھ کر آتا ہے، نہ اس کا منہ دھلا ہوتا ہے، نہ اس کا چہرہ صفا ہوتا ہے، نہ اس کا لباس صحیح ہوتا ہے. ایک وہ تعلیم جو صرف دنیا حاصل کرتی ہے، جو صرف دنیا کی کامیابی دیتی ہے، ایک وہ تعلیم جو دنیا کی بھی کامیابی ہے جس کے اندر اور آخرت کی کامیابی 100% ہے. یہ تعلیم جو دنیا میں کامیاب بناتی ہے وہ اتنی سر چڑھ کر کیوں بولتی ہے ان ماؤں کے ذہن میں، ان باپ کے ذہن میں جو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ایسے جانوروں کی مثل چھوڑ کر آ جاتے ہیں. نہ ان کے لباس صحیح ہے، نہ ان کا چہرہ صحیح ہے، نہ ان کا منہ دھلا ہے، ان کا چہرہ بھی بالکل صاف نہیں ہوتا اور مدارس کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے. افسوس ہے اس بات پر کہ ایک تعلیم کو اتنی ترجیح دے دی جائے اور ایک تعلیم جس میں ساری 100% کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا کے اندر بھی کامیابی. اگر انسان دنیا کے اندر روشنی اپنے دل کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، یہ ایک دنیاوی نظام ہے. اگر ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو وہاں اسباب ہیں، اللہ نے اسباب دیا ہے کہ وہ لائٹ لائے اور اس کمرے کو روشن کرے. ایسے ہی امت کے اندر سے اگر جہالت کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے، اپنے گھر کے اندر سے اگر جہالت کو ختم کرنا ہے تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی تعلیم کو شروع کرنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو جاننا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ قرآن سے بڑے بڑے سائنسداں قرآن پڑھ کر سائنسداں بنے ہیں. قرآن کی تعلیم، قرآن کا پڑھنا انسان کو اصل کامیاب بناتا ہے. میرے بھائیوں آج مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں سے پوچھو پریشان ہیں، حالات کے شکار ہیں، لیکن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غیروں کا طریقہ، غیروں کا جو ماحول ہمارے اندر آیا ہے، بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے. آج یہ امت جو
نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس دہانے پر کھڑی ہے، اس جہالت کو اپنے اندر لے آئی ہے جس کے لیے علماء نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی، نبی نے قربانیاں دی. کتنے عرصے سے اس دین کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں. میرے بھائیوں، میں اور آپ نہیں جانتے، تاریخ سے میں اور آپ مخاطب نہیں ہیں، تاریخ کو میں نے اور آپ نے پڑھا نہیں ہے، اسی لیے ہم دنیا میں ایک آزادی کی زندگی جی رہے ہیں. ہمیں اللہ نے یہاں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہیں چوراہوں پر زندگی گزارتے رہے، ہم یوں ہی بھاگتے رہے، یوں ہی دوڑتے رہے، یوں ہی کھاتے پیتے ڈکار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص عبادت کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو باضابطہ بتایا ہے، وَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے یہ امت محمدیہ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، مومنات کو مخاطب کیا، تمام کو مخاطب کیا، ان چوراہوں پر بیٹھنے والوں کو مخاطب کیا، ان مکار کرنے والوں کو، ان عیاشیاں کرنے والوں نوجوانوں کو اللہ نے مخاطب کیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. پھر تم تمام کے تمام اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر الذی خلق الموت، کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا ہے، زندگی اور موت اس لیے دی ہے، مارنا اور جلانا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں جانچا جائے. ایک سکہ یعنی ہیرے کی قدر چوری جانتا ہے، اور ایک ایمان والے کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں، ایمان والا اپنے مقام کو بھول گیا ہے، ایمان والا اپنے مرتبے کو بھول گیا ہے، نوجوان اپنی نوجوانی کو بھول گیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا ہے، جو عہدہ دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے ہماری ایک شرف دیا ہے کہ تمام مخلوقات میں ہمیں چنا ہے. اشرف المخلوقات کا لقب اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے رب سے دور کرتے جا رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں، یہ غیروں نے پہلے سے منشا بنایا، ان یہود و نصارہ نے، اس مغربی تہذیب نے یہ تنظیم چلائی کہ ان ایمان والوں کو، ان نوجوان نسلوں کو اللہ والوں سے دور کر دیا جائے، قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، ان کے اندر سے دین کو ختم کر دیا جائے، ان کے اندر جہالت کی تعلیم دے دی جائے. اور وہ کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. نہ عوام علماء کے پاس آنے کو تیار ہے، نہ علماء عوام کے پاس جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی چلا جائے گھر پر تو عام آدمی ملنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو کہ یہ جو کوششیں چل رہی تھی یہود و نصارہ کی، مغربی تہذیب کی، کہ ہمیں اور آپ کو دین سے محروم کر دینا، ہمیں علماء سے محروم کر دینا، وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی لگام کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، مسلمان بنو، ایمان والے بنو، ایمانی حالت پیدا کرو، ایمانی حلیہ رکھو، اسلام والے بنو، اللہ کے بندے بنو، سروں پر ٹوپی رکھو، سنتوں پر عمل کرو، اللہ کی باتیں مانو، قرآن پڑھو، قرآن کے پڑھنے والے سے محبت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا ہے کہ یا تم عالم بنو. سیدھا سا ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے تو علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، علم والوں سے محبت رکھنے والوں بنو، ان کے پاس بیٹھنے والے بنو. اور آخری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ خبردار پانچویں قسم کے نہ بننا، پانچویں قسم
رسول نے کہ خبردار ان سے بغض رکھنے والے نہ بننا، ان سے حسد کرنے والے نہ بننا، مبارک ہو امت محمدیہ، تم اس چیز کو اپنا رہے ہو جس چیز کو نبی نے منع کیا ہے، اور آپ اس چیز کو اپنا رہے ہیں جس چیز کو حضور نے منع کیا ہے۔ تو کیسے میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو، کیسے میں اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو، کیسے میں اور آپ ہمارے سکون زندگی میں آئے، جس چیز کو میرا اور آپ کے نبی نے منع کیا اس چیز کو میرا آپ اپنانے لگے۔ ان چوراہوں پر کمکمے ہیں، یہ چوراہوں پر جو جم غفیر ہے عوام کا، کیا ثبوت دیتے ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بڑے نہیں ہیں؟ کیا کوئی منع کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ثبوت کس بات کا ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم جہالت میں ہم نے جنم لیا ہے اور ہم جاہلی کر جائیں گے دنیا سے، ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات۔ کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ عواموں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بھائیو اللہ سے جڑو، اللہ کی باتیں مانو، اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤ، کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے والے سے محبت تو کرو۔ اور الحمدللہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نے محبت نہیں کی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی آپ کا یہاں موجود ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی اتنی سردی میں آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہونا کہ الحمدللہ آپ نے اس بات کا حق ادا کیا کہ آپ نے بلایا، ہم دوڑے چلے آئے، اور آپ اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس بات کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز انسان پر 5 وقت کا فرض ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جیسے نماز 5 وقت کا فرض ہے اور اخلاق انسان پر 24 گھنٹے فرض ہیں۔ اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنی زبانوں کو اچھا رکھیں، اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے صرف 1 سال میں ایک بار آ کر اپنے ادارے کی خبر لینا یہ بھی کوئی اصولی بات نہیں ہوئی۔ ہر وقت اگر یہاں رہتے ہیں ہفتے میں 3 دن 2 دن اپنے مدرسے میں چھا کر دیکھ لیا کریں۔ کہتے ہیں بے لگام گھوڑا اگر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی جائے تو جہاں جی چاہے وہاں مارتا ہے، جہاں جی چاہے وہاں ٹکر مارتا پھرتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ یہ سوچیں کہ مدارس کو سونپ دیا گیا علماء کو، ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے علماء پر یقین کر لیا، آپ نے مان لیا کہ ایک عالم ہے، ہمارا بڑا ہے، سر کا تاج ہے، لیکن میرے بھائیوں کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہوتی ہے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں منع کر رہا ہے، کوئی اگر یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کوئی آدمی سے ہمیں اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو یوں ہی چھوڑ دیں، ہم اپنی مساجدوں کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ کوئی آئے اور ہماری مساجدوں کو سنسار کر دے، ہمارے اداروں کو بند کر دے، یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ہمیں اس بات کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ان علماء سے محبت ہے، ان مدارسوں سے محبت ہے، ان میں پڑھنے والوں سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ میرا مضمون یہ ہے، میری بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرو، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے محبت کرو۔ حضور نے جو بات بتائی، اگر عالم نہیں بن سکتے میں مانتا ہوں، حالانکہ علم پڑھنے کے لیے، علم پڑھانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے کوئی ایسی خاص عمر کا تقاضے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم علم پڑھنے والوں سے محبت تو کرو۔ اس میں کون سا پیسہ جا رہا ہے؟ اس میں کون سا آپ کا کیا حرج جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں اسی لیے ضروری ہے جو چیز حضور نے منع فرمائی ہم اس بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو، تبھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی بکی پہلے چلاتا ہو اور جانور پیچھے چلتا ہو۔ یہ مثال ہے، آپ گاؤں کے حضرات ہیں، آپ بتائیں کہ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جانور پیچھے چل رہا ہو اور بکی آٹومیٹک اپنے آپ آگے چل رہی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ سوچ رہا ہے، کوئی انسان ایمان والا یہ سوچ رہا ہے کہ
اس کا حالات درست ہو جائے، اس کی معاشی حالت درست ہو جائے، اس کے پاس موٹا پیسہ آ جائے، تب وہ نمازوں میں لگے گا، تب وہ اللہ والوں سے جڑے گا۔ یہ کیسی بے وقوفی، یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ارے میرے بھائیوں، حالات درست کرنے کے لیے ضروری ہے رب کے دامن کو تھام لینا، حالات ضروری ہے قرآن کو پا لینا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے عیسائی کو اپنا لینا، یا قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنی بغل میں بٹھا کر ان سے معلوم کرنا کہ حضرت ہم حالات سے گر گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جب انسان رسی چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی کنویں میں گرا ہوا ہو اور گرنے کے بعد میں ایک پکڑانے والا اس کی رسی کو چھوڑ دے تو وہ اندر ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو رسی کی مثال دی ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن ہے کہ ایمان والوں قرآن کو تھام لو، قرآن کو پکڑ لو، قرآن پڑھو، قرآن کے پڑھنے والے بنو، انشاءاللہ حالات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کی، کسی در پر سر جھکانے کی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جلسہ جس لیے رکھا گیا ہے، یہ اس محفل کی جو مقصد ہے، اس مجلس کا جو مقصد ہے، یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے جو محنت کی ہے وہ سال کا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میری یہ درخواست ہے آپ سے ادباً، آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ میں رہتے ہوئے بس ایک ادباً درخواست ہے کہ اسی طرح آپ لوگ جمع رہیں، جو مقرر ہیں یہاں، جو علماء ہیں یہاں۔ میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، بس اپنا معافی ضمیر جھنجھوڑا ہے اور آپ کو سنایا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ جو یہاں علماء تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ وہ ایک سفر کر کر میرے اور آپ کے درمیان میں آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسی طرح بیٹھے رہیں تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہاں ہم سنبل گڑھ گاؤں میں گئے تھے، اس محلے میں گئے تھے، وہاں لوگوں نے باتوں کو سنا ہے، وہاں الحمدللہ لوگ جمع رہے ہیں۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسی طرح اپنے مدارسوں سے جڑے رہیں، اپنی مساجدوں سے جڑے رہیں، اتحاد و اتفاق اپنے اندر قائم رکھیں۔ کوئی آدمی اگر کسی سے بغض کرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو اس کے ساتھ میں لگ کر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں آگ لگانی ہے اور آپ اس کے ساتھ لگ کر چل بھائی ماچس دے دے، لے لگا لے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اسے سمجھاؤ، اسے بجھاؤ۔ اگر کوئی آدمی مدارس کے خلاف ہے، آپ کے مدارسوں کے خلاف ہے، تو اسے سمجھاؤ بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں تو ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے اس کی بنا سنے بات اور اس کے ساتھ لگ جانا اور اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے، عقل سلیم دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ذہن دیا ہے، سوچنے کا مادہ دیا ہے۔ آپ ان باتوں پر غور کریں اور اس بات کو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اس محلے کے اندر یہ ادارہ، یہ مدرسہ جو آپ کا ادارہ ہے، یہ مدرسہ جو آپ کا مدرسہ ہے، اس کے اندر جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں یہ تمام آپ کے بچے ہیں، یہ تمام آپ کے بھائی ہیں، پڑھنے اور پڑھانے والے سب آپ کے بھائی ہیں۔ ان سے محبت کریں، اس ادارے سے محبت کریں، ان در و دیواروں سے محبت کریں، اس سرزمین سے محبت کریں۔ یہ سرزمین دینی بقا ہے، یہ ادارے دینی بقا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو بتائی جائے کہ اگر دین محفوظ ہے تو انہی اداروں سے دین محفوظ ہے، انہی مکاتبوں سے دین محفوظ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ ان کا ساتھ دیں، شانہ بشانہ آپ کھڑے رہیں، ساتھ دیں گے سب حضرات انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ بات طے ہے، آج کے بعد تو کہنی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو بات میں نے بتائی ہے برائے مہربانی اس پر عمل کریں۔ آپ سے کچھ نہیں چاہا جا رہا، بس آپ سے ایک بات کہہ کر اٹھ رہا ہوں، بس اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں، اپنے آپ کو محبتوں میں سنبھالیں، نفرتیں ختم کر دیں، دلوں سے بغض نکال دیں، عداوتیں نکال دیں، دشمنیاں ختم کر دیں اور کچھ نہ کریں، کچھ نہیں چاہیے آپ کا، بس آپ اتنا کر لیں، اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں، اپنے آپ کو محبت میں
اپنے محلے والوں سے اپنے آپ سے محبت کریں. بس اتنا کریں. اور اس مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اللہ مالک ہے. میرا بھی اللہ مالک, آپ کا بھی اللہ مالک. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ادارے کو تعاون دیں گے تو مدرسہ چلے گا, غلط فہمی ہے آپ کی. اس غلط فہمی کو ختم کر دیں. اگر کوئی معزز آدمی, کوئی معزز گاؤں کا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لاکھ 2 لاکھ روپے دینے سے ادارہ چل رہا ہے, غلط فہمی ہے اس کی. اسے اللہ نے قبول کیا ہے اور لینے والوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. اس نے جو دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا, اس نے جو دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا. اس کا بدل اللہ اسے دے گا, میں اور آپ نہیں دیں گے. اسی لیے ان اداروں کا, ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مالک اللہ ہے. میرا اور آپ کا مالک اللہ ہے. بس آپ کا اتنا تعاون ہے کہ آپ خدا را ان مساجدوں, مدارسوں, مکاتبوں سے, خانقاہوں سے, اللہ والوں سے, پڑھنے پڑھانے والوں سے بس جڑے رہیں, اپنی نسلوں کو بھی جوڑے رکھیں. ورنہ کافروں نے جو منشا بنایا, غیروں نے جو منشا سوچا, وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. ان کا یہ کامیابی تھی, وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں دین سے دور کر دیا جائے, اور وہ کر رہے ہیں. کوئی موبائلوں کے ذریعے سے, کوئی یہ جنم دن عیاشیوں کے ذریعے سے وہ ہماری نسلوں کو دور کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, خدا را اپنی نسلوں کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے اندر سے بے دینی کو دور کر دو. دیندار بنو, ایمان والے بنو, ایمانی لباس رکھو, ایمانی حالت رکھو, تب جا کر ایک جنون پیدا ہوگا, تب جا کر ایمانی حالت لگے گی, تب جا کر ہمارے حالات بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باتوں کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.